إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا و اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، آپ نے قرآن کی وہ آیت سنی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دیہاتیوں نے، اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ بتا دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ ظاہری طور پر فرما بردار یا تابع دار ہو گئے ہو، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ ظاہری طور پر آئیڈینٹی کے اعتبار سے کسی کا مسلمان ہو جانا الگ چیز ہے، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے مومن ہونا الگ چیز ہے. دونوں میں کافی ڈفرینس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ لوگ اپنے رب کو پہچانیں، رب کی معرفت حاصل کریں اور اس کی عظمت کو جانیں اور اس کی عظمت کے تقاضے پورے کریں. اور اس کے لیے آپ کو ان کی تربیت کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، لیکن حقیقت میں رسول کا جو ادب ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ کی کتاب کی تعظیم ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی جو بہت ساری باتیں اور تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ ان کی تربیت فرمائی. اب دیکھیں کہ کچھ لوگ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے باہر سے زور زور سے پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کے ان کو ادب سکھایا. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے سے پہلے اپنی باتیں رکھ دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی تربیت فرمائی. چنانچہ حدیث میں آیا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ایک وفد آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن قعقاع کا نام پیش کیا کہ اس وفد کا سربراہ، ان کو جب یہ جائیں تو ان کا سربراہ عمر ابن قعقاع کو بنا دیا جائے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اقرع ابن حابس کو بنا دیا جائے، اور دونوں کی آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بلند ہو گئی آپس میں بحث کرنے میں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جو ہے صرف میری مخالفت چاہتے ہو، کہا کہ نہیں میں مخالفت آپ کے لیے چاہتا ہوں، آواز بلند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ تم نے خود سے ایک فیصلہ کرنا کیوں شروع کر دیا؟ ابھی تو اللہ کے رسول نے کوئی اپنی رائے بتائی نہیں، تم سے پوچھی نہیں، اور خود سے تم اپنی رائے بتانے لگے۔ تو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ کاد الخیران یہلکا، قریب تھا کہ امت کے جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں وہی برباد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے جو آواز بلند ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا ایمان والو اپنی آوازیں نبی کے سامنے، نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور نبی کے سامنے ایسے زور زور سے نہ بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو سکے، تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو سکے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے کا انتظار کرنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب اس کا فیصلہ کوئی ہو جائے تو اس پہ سر تسلیم خم کر دینا ایمان کا تقاضا ہے، اور ایسے ہی ہر چیز کا اپنا ایک ادب، ایک مومن کو معذب بنایا گیا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ ایک وحشی، خونخوار، بد تہذیب معاشرہ، اور اس کی بد تہذیبی یہاں تک تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے، رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہ لا تظلموا، چھوڑ دو اس کا پیشاب مت کاٹو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ اپنے پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو بلایا کہ بھائی دیکھو، ان هذه المساجد لا تصلح للبول والقدر انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن۔ دیکھو بھائی، یہ مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے یا گندگی کرنے کے لیے، کچرا پھینکنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں تو اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے، اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس لیے یہ مسجدیں بنائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ وہ اس بلندی پہ پہنچ گئے کہ اللہ نے بتایا، فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو لوگ اپنی آوازیں نبی کے سامنے پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے لیے جان دے دیا، اور فرمایا کہ ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ تعالی کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کے دلوں کے تقوی کی بات ہے، دلوں میں تقوی پیدا ہو گیا، وہ ادب کے اس مرحلے تک پہنچ گئے، اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یہ دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جس دل میں تقوی ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کا اس کے دل میں ایک وقار ہوتا ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے،
اور اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اس ادب کو توڑتا نہیں ہے۔ اور دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ دنیا میں سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی مقام اور جگہ ہے تو اس کی مسجدیں، اور اگر سب سے قابل نفرت کوئی جگہ ہے تو وہ ہیں بازار، اس لیے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مسجد میں نماز ہوتی ہے، مسجد میں لوگ ادب کے ساتھ آتے ہیں، مسجد میں اللہ کی تعظیم کا خیال کیا جاتا ہے، اور ہر طرف روحانیت کا، بلندی کا، معنویت کی بلندی کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو مسجدیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا، اور ایک روایت میں ہے صغیرا کان او کبیرا، چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے ولو کمفحص قطعۃ، چاہے پرندے کے گھونسلے ہی کی طرح مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اور فرمایا کہ من راح او غدا الى المسجد اعد اللہ نزلہ من الجنۃ کلما راح اور کلما غدا راح، جو آدمی صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی مہمانی اس کے لیے تیار کرتا ہے، جب جب وہ جاتا ہے، جب جب مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کا ادب بتایا کہ دیکھو اذا سمعتم الاقامۃ، جب تمہیں اقامت سنائی دے جائے تو فلا تأتونها وانتم تسعون، تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بھاگتے ہوئے مت آؤ، جلدی مت کرو، اس طرح آؤ کہ علیکم بالسکینۃ والوقار، وقار کے ساتھ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ، بھاگتے ہوئے کہ نماز پکڑ لیں، نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ادب کا مقام شروع ہو چکا ہے، مسجد کی نیت تم نے کر لی، وضو کر کے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے ہو تو مسجد کا ادب شروع ہو گیا، کہ مسجد کا ادب یہ ہے کہ اطمینان سے قدم اٹھاؤ اور مسجد کی طرف وقار کے ساتھ جاؤ، بھاگتے دوڑتے ہوئے، جو اچھی حرکت نہیں ہے اس حرکت کے ساتھ مسجد کی طرف مت جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز مل جائے اس کو پڑھ لو، جو فوت ہو جائے اس کو پوری کر دو، یہ ادب سکھایا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ادب سکھایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر داخل ہوں تو پہلے اپنا دایاں پاؤں ڈالیں، مسجد سے باہر جائیں لگے تو اپنا بایاں پاؤں نکالیں، اور مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں، بسم اللہ کہہ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ اس دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ ایسے فرمایا کہ اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، جس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے شیطان مردود سے، اس لیے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اور کہا کہ جب مسجد میں آ جاؤ اور مسجد میں چلنے لگو، مسجد کی طرف جانے لگو یا مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ تو تشبیہ مت کرو، یہ ایسے، کیوں؟ اس لیے کہ اب تم نماز میں ہو گئے ہو۔ ادب سکھایا کہ مسجد میں بیٹھنے کا بھی ادب ہے۔ بعض لوگ کیا ہے مسجد میں آتی انگلیاں چٹکانا شروع کر دیتے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اس کے سامنے آپ آئے، رب العالمین کے دربار میں آئے ہیں جو ساری کائنات کا حاکم ہے اور تمہارے ایک ایک روئے کا حاکم ہے، اس کے احسانات سے تمہاری سانس چلتی ہے، اس عظیم مالک کا ادب نہیں کرتے اس کے گھر میں آئے ہو۔ جب تم کسی بادشاہ کے گھر میں جاتے ہو، جب تم کسی حاکم کے گھر میں جاتے ہو تو کیا ایسے ہی جھاڑ جھنکار چلے جاتے ہو، ایسے ہی بے ادبی کے ماحول میں، گستاخی کے ماحول میں جاتے ہو کہ
کہ وہ تو تمہاری طرف توجہ دیے ہو اور تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، تمہارا التفات الگ ہو، تم کھیل رہے ہو. نہیں، یہی ادب کا مقام ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، بندوں کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. سب کے لیے دربار کھلا ہوا ہے، لیکن جو آئے تو ادب کے ساتھ آئے، تعظیم کے ساتھ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادب کرے. اور تاکہ اذا جاء احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، کہ مسجد میں آئے تو مسجد کی سلامی دیے بغیر بیٹھے نہیں. بادشاہوں کے دربار میں جب آدمی جاتا ہے تو نظریں گزارتا ہے، نذرانے پیش کرتا ہے. رب العالمین کے دربار میں آنے کا نذرانہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لے. یہ حتیٰ کہ جمعہ کے دن جبکہ خطبہ ہو رہا ہو، بولنا، کوئی بھی حرکت کرنا منع ہے. حتیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولنا ہے. دعا کرے امام تو آمین بھی نہیں بولنا ہے زور سے. اگر کسی کو ضروری محسوس ہوتا ہے اپنے دل میں بولے، زور سے نہیں بولنا ہے. ادب کے ساتھ خاموش بیٹھنا ہے. جمعہ کے دن خطبہ جب امام دے رہا ہو، اکثر لوگ آپ دیکھیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے زور زور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے. خطبے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. مقتدیوں کو، سامعین کو خالی خطبہ سننا ہے، پورے غور کے ساتھ سننا ہے کہ امام کون سی باتیں کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے لگتے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ بولنا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولنا ہے، آمین بھی نہیں بولنا ہے. سب بڑے بڑے علماء نے اس سے منع کر رکھا ہے. اگر کسی کو بولنا ہے تو اپنے دل میں بول سکتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا تو وہ بھی نہیں بولے، بالکل خاموش رہے. تو یہ مسجد کا ادب ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کا ادب کیا ہے کہ آدمی وضو کر کے آئے، اور وضو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا کہ کسی حال میں ٹوٹے ہی نہیں. وضو ٹوٹتا بھی ہے، ہوا خالی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آدمی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں نوجوان ہیں، طاقت ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے، سو گئے آرام سے، جھول رہے، ادھر بھی گر رہے ادھر بھی گر رہے ہیں. تو اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی تو وضو ٹوٹ گیا، ان کی نماز نہیں ہوئی، نہ جمعہ ہوا نہ نماز ہوئی. خطبے کا ثواب بھی نہیں ملا، نماز کا ثواب بھی نہیں ملا. محروم کے محروم چلے گئے دربار سے، آئے مشقت کر کے، پتا چلا کہ 11 بجے سے آگے بیٹھے ہوئے. لیکن جب امام کا خطبہ جیسے شروع ہوا سونے لگے، جھومنے لگے، اور پھر اس کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. یہ نماز نہیں ہوئی، خالی آنا جانا ہوا. اس بات کو سمجھا جائے. لیکن کیا ہے، اکثر لوگ کچھ سمجھنے ماننے کے لیے نہیں ہے. آج کے دور میں، آج کے دور میں لوگ اپنی منواتے، حتیٰ کہ دین میں بھی جن کو دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہے، وہ بھی اپنی بات منوانے کے لیے تیار رہتے ہیں. صاحب آپ مان لیجئے، ہم آپ کی نہیں مان لیں گے، اور اپنی دلیل آپ نے جیب میں رکھی. یہ جو ہر گھروی کا ماحول ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی بے ادبی کا ماحول ہے جو آغاز اسلام کا ماحول تھا، جب بدو وحشی لوگ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرے دھیرے تربیت فرمائی. وہ تربیت کا تقاضا یہ ہے، جو مؤدب ہو گیا، جو تربیت یافتہ ہو گیا، وہ ان تمام تقاضوں کو سمجھتا ہے. وہ مسجد میں آنے کے بعد میں کہہ رہا تھا کہ تشبیق نہیں کرنا ہے، انگلی کے بیچ میں انگلی نہیں ڈالنا ہے، اور آدمی نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل لے کے آرام سے چلے آتے ہیں مسجد میں، موبائل کا چالو رہتا ہے. ہاں بھائی فلاں دعوت آ گیا ہے، وہ اتنے میں مانگ رہا ہے، اتنے میں نہیں جو ہے تیار ہو رہا ہے، اچھا اتنے میں دے دے. کیا جائز ہے مسجد میں بیٹھے کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم احدا یبیع یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ لک. اگر دیکھو کسی آدمی کو مسجد میں بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے کوئی چیز، تو اس کو بددعا دو. اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو بددعا دو. لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری بزنس میں نفع نہ دے، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، یعنی تو گھاٹے میں ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی ایسا کر کے دکھایا. آپ نے یہ بھی منع کیا
اذا سمعتم احدا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك، کہ جب دیکھو کہ کوئی آدمی کسی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ، اس کو بھی بددعا دو کہ اللہ اس کی گمشدہ چیز کو تو واپس نہ کر، اللہ تیری گمشدہ چیز کو واپس نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی کس نے میرا لال اونٹ دیکھا ہے، کوئی جانتا ہے لال اونٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرا اونٹ واپس نہ کرے۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ تم آ کے اعلان کرو، مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ اپنے قصے کہانیاں جاری کرو اور اپنی باتیں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اپنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے حجرے میں تھے، کہ دیکھا کہ لوگ زور زور سے قرات کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کلکم ینادی ربہ، ارے بھائی تم نے کہ ہر آدمی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفعن بعضکم بعضا فی القراءۃ، فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ دے، اور تم میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں آوازیں بلند نہ کرے، قرآن پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کر کے یا نماز میں زور زور سے نہ پڑھے۔ تو جب آپ نے قرات میں زور زور سے پڑھنے سے منع کیا کہ بازو والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے، تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی زور زور سے بول رہا ہے، موبائل پہ بات کر رہا ہے، تو آپ سوچو کہ وہ کتنا بڑا موذی ہے، تکلیف دہ ہے، نماز میں خلل ڈالنے والا اور مسجد کے ادب کو توڑنے والا ہے۔ یہ اللہ کے شاعر، اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے، کہ اللہ کی بے حرمتی کرنے والا ہے، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرنے والا ہے۔ یہ سب سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اکل من هذه الشجرة فلیعتزلنا، اور فرمایا کہ من اکل بصلا او ثوما فلیعتزلنا، کہ جو آدمی لہسن کھائے، پیاز کھائے، یا بعض روایتوں میں آیا کہ خراش ایک قسم کی سبزی ہوتی ہے، اگر وہ کھا کے آئے تو ہمارے مسجد میں نہیں آئے، دور رہے، اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ مسجد میں آنا ہے تو صاف ستھرے بن کر آؤ، بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کیسے رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا، خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ انکم تاکلون من هذه الشجرة الخبیثة، تم لوگ اس خبیث درخت میں سے کھا کے آتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول یہ تھا کہ جو کھا کے آتا تھا اس کو مسجد سے نکال باہر کیا جاتا تھا، بقی میں بھیج دیا جاتا تھا کہ تم مسجد میں نہیں رہو، جماعت سے نماز پڑھنے کے ثواب سے محروم، کیوں کھا کے آیا؟ تو ان کو سکھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا۔ اور بتاؤ کہ آدمی کیا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بدبو آ رہی ہے، بھپکے نکل رہے ہیں، چلایا مسجد سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو، جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان مما یتعزى به بنو آدم تتعزى به الملائکہ، کہ جن باتوں سے بنی آدم کو تکلیف پہنچتی ہے انہی باتوں سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ وہ آدمی انسانوں کو تو جانے دو، فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے جو پیاز کھا۔ اور اب تو عجیب فیشن چل پڑا ہے کہ مسجد ہی میں پیاز لا کے کھاتے ہیں، کہتے نہیں یہ الگ پیاز ہے، وہ الگ پیاز ہے۔ سوچو، ہر بات میں راستے نکال دیے۔ اور میں نے دیکھا بعض مولویوں کو بھی کھاتے ہوئے، جب کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کہا نہیں یہ الگ پیاز ہے۔ بتائیے یہ حد دھرمی اور ضد کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف صاف منع کر دیں، صحابہ کرام صاف صاف منع کر دیں، اور اسی کام کو دھڑلے سے جواز دے کے مسجد میں کیا جائے، یہ کتنا بھیانک جرم ہے۔ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے اور اپنے گناہ کو جائز کرنے کے لیے دھاندلی بھی کر رہا ہے، حد دھرمی بھی کر رہا ہے۔ یہی یہودیوں کی خطرت تھی کہ وہ دین میں راستے نکالتے تھے، ہیلے نکالتے تھے، اور اسی کو دین بنا لیتے تھے، اپنے نکالے ہوئے ہیروں کو۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع کیا ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی، اذیت دینے والی ہو۔ اور
اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچانا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس گئے، کعبہ کتنا حرمت والا گھر ہے۔ اب ان اول بیت اضی للناس للذی ببکہ، اللہ تعالیٰ فرمایا سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، جو برکت والا ہے۔ یہ برکت والا گھر، حرمت والا گھر، عظمت والا گھر، اور اس میں حجر اسود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس کو چومے گا اسے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت وہ گواہی دے گا، اس کو چھونے کا بھی ثواب ہے کہ چھونے سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کر سکے تو آدمی اس کی طرف ہاتھ ہی دکھا دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبہ کو مخاطب کر کیا فرمایا؟ مرحبا بک من بیت، مرحبا ہے بیت اللہ شریف، مرحبا، تاکہ ماں آدم تو ماں آدم حرمت کا وللمؤمن آدم عند اللہ حرمتا منک، کہ کتنی عظیم ہے تیری حرمت، کتنا عظیم ہے تو اور کتنی عظیم ہے تیری حرمت، لیکن تیری حرمت سے زیادہ اللہ کے نزدیک بندے مومن کی حرمت ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا واحدتا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک حرمت دی ہے اور مومن کی تین چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، مالہ، اور فرمایا کہ نفس ہو کہ اس کی جان اور اس کا مال، وَأَن يُظَنَّ بِهِ السُّوءُ کہ اس کے ساتھ بدگمانی کی جائے۔ ان تینوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا تھا، یا عمر انک رجل قوی فلا تضاہب الناس علی الحجر، کہ عمر تم بڑے پہلوان آدمی ہو لیکن دیکھنا خبردار حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکا دھکتی مت کرنا، لوگوں کے ساتھ بھیڑنا مت، اگر جگہ مل جائے تو چھو لینا، نہیں تو ہاتھ دکھا لینا، لیکن وہاں پر جو ہے لوگوں کو دھکا دینے مت جانا، تکلیف دینے مت جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مومن کی حرمت کا اتنا پاس و لحاظ، لیکن آج ایک مومن دوسرے مومن کی حرمت کو بے ساختہ پامال کر دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرنا، عبادت کرنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ لوگوں نے اعتکاف کو پکنک بنا دیا، اعتکاف کو پکنک بنا دیا ہے۔ ہاں، اس وقت دین سے جہالت، دین سے دوری اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے لوگ لوڈو کھیلتے اور لوڈو میں جو ہار جاتا ہے وہ پیزا منگاتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں۔ یہ جوا ہے جو کھیلتے ہو آپ نہ کوئی بھی کھیل، اور جس میں ہار جیت کی شرط رکھتے ہو، جو ہارے گا وہ فلاں دے گا یا کچھ منگائے گا کھلائے گا، یہ سب جوا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ باہر بھی حرام ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے اگر کوئی آدمی یہ حرام کام کرے تو کتنا شدید۔ اور ایسی مسجد میں اعتکاف میں آ کے بیٹھے اور فون چالو ہے، برابر بزنس بھی چل رہی ہے، گھر میں ہدایات بھی دی جا رہی ہے، دوستوں سے بھی باتیں چل رہی ہیں، اور پتہ چلا کہ دوست آ کے بیٹھ رہے ہیں، کھانے آ رہے ہیں، قسم قسم کے کھائے جا رہے ہیں، باتیں چالو ہیں۔ یہ پکنک ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ مسجد پکنک پوائنٹ نہیں ہے میرے بھائی، مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ یہ کوئی ریاکاری اور نمود اور اپنے ظاہری مظاہرے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جب آپ نے اپنا خیمہ لگایا مسجد میں اور دیکھا کہ ان کے ایک بیوی نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، سب بیویوں کا خیمہ لگ گیا، تاکہ تم لوگوں نے اللہ کی رضامندی چاہیے، نہیں سب نکال لے جاؤ خیمے، سب کے خیمے آپ نے نکلوا دیے، آپ نے خود بھی اعتکاف نہیں کیا، اور شوال میں وہ اعتکاف آپ نے پورا کیا۔ جہاں بناوٹ آ جائے، مصنوعیت آ جائے، ریاکاری کے جذبے آ جائیں تو عبادت نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ وہ عبادت کے نام پہ ایک جرم ہو جاتا ہے، ایک گستاخی ہو جاتی ہے، ایک بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو بربادی کی انتہا ہے کہ مسجدوں میں مارا ماری،
اور اگر دوسرے آ کے مارے مسجدوں میں گھس گھس کے یہ تو اور بہت بربادی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیتاونی دی ہے کہ جب کوئی قوم کسی خاص مرحلے پہ پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ وَعِدْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف صاف بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے، بہت سرکشی کرو گے. تو فرمایا کہ اسی میں بتایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. کہا جب دوسرے فساد کا موقع آئے گا تو دشمن آ کے مار مار کے تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے اور تمہاری مسجدوں میں داخل ہو جائیں گے اور مسجدوں میں گھس گھس کے تم کو ماریں گے اور جس چیز کو پائیں گے سب کو تہس نہس اور برباد کر دیں گے. یہ کیوں ہوا؟ مسجدوں میں یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اللہ کے حکم کو توڑ دینے کا، اللہ کی کتاب کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی دین میں ہیرے نکالنے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کا یہ نتیجہ تھا. یہ صورتحال پیدا ہوئی. میرے بھائیوں، مسجدوں کو اللہ کے ذکر کے لیے بنایا گیا ہے، عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ امرنا ان نبنی المساجد فی الدور وان تطیب ان تنظف وتطیب، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں. محلوں میں مسجدیں بنائیں اس لیے کہ انبیاء کا شعار اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میرے لیے گھر بناؤ جہاں میری عبادت ہو، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی ظاہری اور معنوی پاکی صفائی مطلوب ہے. معنوی صفائی تو یہ ہے کہ شرک و بدعات اور خرافات سے مسجدوں کو محفوظ رکھا جائے، اور ظاہری صفائی یہ ہے کہ اس کو گندگی سے محفوظ رکھا جائے. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مسجدیں بنائیں محلوں میں، اس کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کو خوشبودار رکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجدوں کو خوشبودار رکھیں، عطر کا چھڑکاؤ ہو جائے، کوئی خوشبودار دھونی جلا دی جائے، کچھ بھی خوشبو کے جو ذرائع ہیں اس کو معطر رکھا جائے. بلکہ جو پبلک آتی ہے اس کو بھی حکم دیا گیا، خاص طور سے جمعہ کے دن، کہ جو بھی آدمی جمعہ کے لیے نماز پڑھنے آتا ہے اسے چاہیے غسل کر کے آئے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے آئے، خوشبو لگا کے آئے. یہاں تک کہ اگر اپنی خوشبو نہیں ملتی تو کہیں اپنی بیوی کی خوشبو لے کے لگا لیں. مسجد کو معطر رکھا جائے، خوشبودار رکھا جائے، اس کو بدبودار بنایا جائے، گندا بنایا جائے، اس سے آپ نے روکا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ڈیکوریٹ کرنے سے بھی منع کیا ہے، نقش و نگار بنانے سے. جو چیزیں بندوں کو غافل کر دینے والی ہیں اس سے منع کیا ہے. اور ہمارے علماء نے تو ایک ایک مسئلے پہ بحث کی، ایک ایک مسئلے پہ بحث کی ہے کہ مسجد میں محراب بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، ممبر کیسے ہونا چاہیے. آج کل آپ دیکھیں گے بہت ساری مسجدوں میں کیا ہے 5-5 درجوں کے ممبر بنائے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے علماء نے منع کیا کہ 3 درجے سے زیادہ نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر 3 درجات کا تھا. کچھ لوگ بالکنی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر ممبر رکھ دیتے ہیں کیونکہ عربوں سے دیکھ دیکھ کے آتے ہیں. اور ایسے ہی بعض لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں قرآن کی آیتیں لکھاتے ہیں، یا کم از کم ہر مسجد میں لکھا ہوگا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، کچھ نہ کچھ لکھا رہتا ہے. آپ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی تو مومن کے لیے حقیقی اسوہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہی تو اصلی طریقہ ہے. کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ کسی صحابی نے یا اللہ کے رسول نے اللہ اکبر لکھایا، لا الہ الا اللہ لکھایا، اپنی مسجد میں قرآن کی آیتیں لکھائی؟
ہر مسلک کے علماء نے قرآن کی آیتیں لکھانے کو، دیواروں پہ نقش کرنے کو بدعت کہا ہے، مکروہ کہا ہے، ناجائز کہا ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ بہت ساری مسجدیں، ایک مسجد میں ہم نے دیکھا اہل حدیث مسجد میں کہ قرآن کی آیتیں لکھائی جا رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی یہ جو ہے بدعت، کہا کہ اتنے دن سے کام چل رہا ہے، کسی عالم نے مجھ کو نہیں بتایا کہ بدعت ہے۔ بلایا دو چار عالموں کو کہ بھائی کیا بدعت ہے؟ کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ اگر بدعت ہوتی تو حرم میں اور مسجد نبوی میں تھوڑی لکھائی جاتی۔ آپ دیکھو کہ دلیل، اسلام میں دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو کہاں لوٹو؟ مسجد حرام کی طرف، مسجد نبوی کی طرف لوٹو کہ دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسجد نبوی میں شرک ہوتا تھا، بدعتیں ہوتی تھی، خرافات ہوتی تھی، اور حکومت کی سرپرستی میں ہوا کرتی تھی، تو کوئی چیز دلیل نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا اختلاف ہو تو کتاب اللہ کی طرف لوٹو اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹو۔ یہ اختلاف کے خاتمے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے سنو اذا زخرفتم مساجدکم، اور فی روایت اذا زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحبکم فالدمار علیکم، کہ جب تم اپنی مسجدوں کو ڈیکوریٹ کرنے لگو گے، نقش و نگار بنانے لگو گے، سجانے سنوارنے لگو گے، اور اپنے قرآن کی جلدوں کو سنہرا کرنے لگو گے، قرآن کو سنہرا لکھنے لگو گے، سجانے سنوارنے لگو گے، تو اس وقت تم پر بربادی آ جائے گی، یہ تمہاری تباہی کا دور ہوگا، یہ بربادی کا دور ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب آدمی نقش و نگار بنانا شروع کر دیتا ہے تو پھر دل کا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے آزاد کرنا ختم ہو جاتا ہے، پھر ظاہری چیزوں پر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، یہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی مسجدوں پہ فخر نہ کرنے لگے کہ میری مسجد دیکھ کیسی بنی ہے، اس میں کیا ماربل لگے ہیں، اس میں کیسی چمک ہے۔ بتاؤ کہ 2-2 لاکھ کا فانوس جا کے مسجد میں لگا دیا، یہ ملت کے پیسے کا ضیاع ہے، یہ بربادی ہے، امت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اچھا کیا ضرورت ہے کہ 50 ہزار سے لے کے 2-2 لاکھ 4 لاکھ کی لائٹنگ اور فانوس مسجد میں لگائی جائے؟ ارے تو اپنے گھر میں بھی لگانا منع ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، بہت سخت وعیدیں ہیں، لیکن آج تو بابا آدم ہی مسلمانوں کا بدل چکا ہے۔ میرے بھائی ہر کام میں فضول خرچی، ہر کام میں منمانی، نہ سنت کا پاس و لحاظ ہے، نہ قرآن کی تعلیمات کا پاس و لحاظ ہے، اور اب تو مسجدوں میں لوگ جھگڑے کرنے لگے ہیں، اپنی باہر کی باتیں مسجدوں میں طے کی جاتی، اور اس قدر جہالت بڑھ چکی ہے کہ مسجد میں ہمارے یہاں تراویح کے ٹائم میں روز شکایت آتی ہے، کبھی اس بات کی شکایت آتی ہے کرسیاں لاؤ کرسیاں لاؤ کرسیاں لاؤ۔ ارے مسجد ہے، چرچ ہے، کرسی آخری درجے کی مجبوری کا نام ہے، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، تمہارے پاس طاقت ہے، کوئی طاقت اگر نہیں ہے تو آخری درجے کا اسٹیج ہے، لیکن ذرا کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، ذرا سی کوئی پرابلم آئی، آگے چل رہا ہے، گھنٹوں کھڑے ہوئے باتیں کر رہا ہے سڑک پہ، اور آ رہا ہے جا رہا ہے، سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن مسجد میں آئے اور کرسی چاہیے۔ اور فرض نماز کی بات سن لو کہ جس کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت ہو، اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں، اور نفلی نماز میں آدھا ثواب ہو جائے، تو کرسی کے لیے جھگڑ۔ ایسے ہی عورتیں آتی ہیں تو اب کوئی بیچاری آگے وہ پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، دوسری آتی ہے کہتی ہے تیرے باپ کی مسجد ہے، یہاں پہلے سے کیوں آگے بیٹھ گئی، ہٹ یہاں سے۔ کیا ہے یہ بدتہذیبی کی انتہا ہے۔ کوئی آدمی جو پہلے، ایسے لوگ کیا ہے، اگر کوئی بچہ آ گیا چاہے اس کو تمیز ہی کیوں نہ ہو، 14 سال کا ہے، 13 سال کا، 12 سال کا ہے،
پہلے آ گیا، اے بھاگو چلو پیچھے چلو، اے جاؤ کنارے. ارے بھائی کیوں کنارے، کیوں پیچھے؟ تو تم سے پہلے آیا تو پہلے مستحق ہے، اس کو بھگانے کی تم کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں مسجد میں بچے آتے تو چلاتے شور مچاتے ہیں. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بچے ہوتے ہی اسی لیے ہیں. بچوں کو کنٹرول کرنے کا یہ ذریعہ نہیں کہ ان کو مسجد سے بھگا دیجیے یا مسجد میں پیچھے کی طرف بھگا دیجیے. ان کو سیٹ کیجیے، ان کی تربیت کیجیے. اگر مان لو 4 بچے ہیں تو چاروں کو الگ الگ صف میں کھڑا کر دیجیے. ایک کو ادھر کر دیجیے، تو ادھر کھڑا کر دیجیے، تو ادھر کھڑا کر دیجیے. چاروں کو اگر آپ نے اکٹھا کر دیا پیچھے سے شور مچائیں گے ہی، لڑیں گے ہی. تو ہر مسئلے کا حل ہے. جو چیزیں انسان کیا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، 14 سال کی بچی ہے یا 14 سال کا بچہ ہے، کہتے ہیں ہٹاؤ اس لیے کندھا نہیں ملتا ہے. ارے یہ کون سی بیوقوفی کی بات ہے؟ اب مان لو کوئی آدمی نہاتا ہے تو اس کا کندھا کیسے ملے گا؟ 2 لمبے ہیں، ایک نہاتا ہے تو کندھا کیسے ملے گا؟ یہ تو فطری باتیں، جو نیچرل چیزیں ہیں، کہ قدم سے قدم ملانے کی آدمی کوشش کرے. اور میرے بھائی بہت سارے مسائل کے آپ تو مسجدوں میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں. ایک آخری حدیث صبح کے بعد ختم کروں گا، تو جمعہ کے خطبے کا وقت ختم ہو گیا، احساس بھی نہیں ہوا. حضرت صاحب ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک کنکر آ کے مجھے لگا. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور صحابہ کی مسجد کیا تھی؟ وہ مٹی کی تھی، وہ پختہ فرش نہیں تھا. وہ اس لیے کیا ہے، مٹی لگ جاتی لوگوں کو، کنکر منکر وہاں رہتا ہی تھا. تو کنکر کہتے آ کے لگا تو میں دیکھا کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب سے مجھے مطلب کنکر مار کے بلا رہے تھے. گیا میں وہ مسجد کے وہ آخری حصے میں جب 2 آدمی وہ پکڑ لو، میں گیا ان کو بلا کے لایا کہ بھائی امیر المومنین بلا رہے. آئے تو کہا تم لوگ کہاں کے ہو بھائی؟ کہا کہ ہم لوگ طائف سے آئے ہیں. کہا کہ لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، کہا کہ اگر تم لوگ اس شہر کے ہوتے، مدینہ کے ہوتے، تو مار مار کے تمہارا دماغ درست کر دیتا، کوش پیٹتا تم. ترفعون اصواتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم اتنے گستاخ ہو گئے ہو کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، زور زور سے بولتے ہو. حضرت امیر المومنین نے کوڑے کی سزا دینے کی بات کی. اور آپ سوچئے کہ مسجد میں لوگ جھگڑا کریں، چلائیں، اور بعض لوگ تو ایسے مان لو کسی کا موبائل اگر بولنے لگا، ارے بھائی ایک آدمی نصیحت کرتے، ہر آدمی بولنے لگتا ہے تو مچھلی بازار بن جاتا ہے. یہ نصیحت کا کون سا طریقہ ہے کہ ہر آدمی بولنے لگے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگے؟ یعنی اصلاح کرنے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ اس میں فساد ہے. یہ سب کیا ہے؟ تربیت سے دوری کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں جیے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جیے اور دین کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھ کے اس کے تقاضوں کو پورا کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم ومزق جماعهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، قوموا الى صلاتكم.